الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ ضرور روزہ رکھے، یعنی کہ آف کورس روزہ فرض ہے اس پر۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو لیکن اگر کوئی بندہ مریض ہے فزیکلی انکیپیبل ہے روزہ رکھنے کے، یا مسافر ہے او علی سفر، وہ ٹریولنگ کر رہا ہے اور راستے میں ہے کئی بہت ہی جو شرعی سفر ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے 72 مائل سے بیونڈ کہیں اس کی ٹریولنگ ہے اپنے شہر سے، اپنے لوکل ٹاؤن سے، اور وہ دور کا سفر ہے، تو اسے بھی گنجائش ہے، اجازت ہے روزہ چھوڑ دینے کی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ مشکل کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے۔ اور ظاہر ہے آف کورس اب ٹریولنگ کے دوران بھی مریض ہے، تو اگر کسی کے اندر فزیکل کیپیسٹی ہی نہیں ہے تو وہ تو آف کورس ایک بالکل ڈفرینٹ سینیریو ہے، وہ کیسے روزہ رکھے گا۔ بٹ ایک بندہ اگر سفر میں ہے تو روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا، اور کس فارم میں کب بہتر ہوگا روزہ رکھنا اور کب بہتر ہوگا روزہ چھوڑنا، تو اس حوالے سے آبویسلی ایک جو گراؤنڈ رول ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر 72 مائل سے بیونڈ کوئی بندہ ٹریولنگ کر رہا ہے تو اس کے پاس اجازت ہے اسے روزہ چھوڑ دینے کی اور نہ رکھنے کی۔ لیکن ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جس میں وہ فرماتی ہے کہ ان حمزہ بن عمرو الاسلمی قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اصوم فی السفر کان کثیر الصیام فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر، کہ ایک صحابی تھے حضرت حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے پوچھا کہ میں روزے رکھا کروں یا نہ رکھا کروں سفر میں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا چاہو تو رکھ لو اور چاہو تو چھوڑ دو، یعنی جس کا معمول بہت زیادہ روزے رکھنے کا بھی تھا اسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا اگر آپ کی مرضی ہے، ایزی ہے، کنوینینٹ ہے تو رکھ لو، اور اگر مشکل ہو، کوئی سفر میں کوئی پریشانی ہو تو بے شک روزے چھوڑ دیا کرو۔ اور غالباً یہ جو فتح مکہ کے وقت سن 8 ہجری میں، جو رمضان سن 8 ہجری میں جو 8 ہجری میں واقعہ پیش آیا مکہ کو کانکر کرنے کا مسلمانوں کے ہاتھوں، اس واقعے میں ایک تو ظاہر آف کورس بہت سارے پہلو تھے، بٹ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی مکہ فصام حتی بلغ عسفان۔ اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے مکہ کی طرف آن ہز جرنی، تو ہی واز فاسٹنگ، وہ باقاعدگی سے روزے رکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ مقام عسفان پر پہنچے۔ یہ عسفان جو ایک جگہ کا نام ہے غالباً، یہ تھا مکہ معظمہ سے رفلی آئی تھنک 36 مائلز کے قریب ایک جگہ ہے، جو نیئرسٹ یہ کہہ لیں جو کیمپ یا گیس اسٹیشن کہہ لیں یا ریسٹ ایریا کہہ لیں آج کے زمانے میں، وہ تھا مکہ سے جو نیئرسٹ۔ وہاں پہ جب قیام کیا، وہاں سے آنورڈز پھر آگے مکہ کے سفر میں پھر روزے نہیں رکھا، بلکہ یہاں تک کہ عسفان پر جب پہنچے اس سے پہلے روزے رکھتے تھے، لیکن اس جگہ پر پہنچنے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ثم دعا بماء، ایک پانی کا پیالہ منگوایا، جو بھی پانی منگوایا، فرفعہ الی یدی لیراہ الناس، انہوں نے وہ باقاعدہ پیالہ اٹھا کے دکھایا لوگوں کو تاکہ ایوری بڈی شوڈ سی کہ آئی ایم ناٹ فاسٹنگ اینی مور، آئی ایم ٹریولنگ سو آئی ایم گونا اوائڈ فاسٹنگ، اینڈ میں اب پانی پیا کروں گا، اور اس لیے میں پانی پی رہا ہوں۔ اور یہاں تک کہ وہ مکہ پہنچ گئے، اور اسی طرح انہوں نے باقی رمضان گزارا، مکہ تک پہنچنے تک کوئی روزہ نہیں رکھا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ قد صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فافطر ومن شاء صام ومن شاء افطر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے ٹریولنگ کے دوران، سفر کے دوران رکھے بھی ہیں اور چھوڑے بھی ہیں، کوئی چاہے تو رکھ لے اور نہ چاہے تو چھوڑ بھی دے، اس میں کوئی بہت زیادہ ایک شرعی اجازت ہے، چھوٹ ہے ٹریولنگ کے دوران، تو اسے اویل کرنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن
اس روایت میں خاص طور سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پانی کا پیالہ دکھایا اور یہ کہ میں پانی پی رہا ہوں، اور اس پر بھی پھر کچھ جو بعض صحابہ کرام باقاعدہ کا پھر بھی روزے رکھتے رہے، ان کے بارے میں خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ انہوں نے یہ لوگ خطا کار اور گناہ گار ہیں، یعنی ان لوگوں نے گناہ کیا کیونکہ میں نے جب منع کیا روزہ، اب میں آگے نہیں رکھ رہا، تو یہ لوگ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس لیے بعض اوقات سفر میں روزہ چھوڑ دینا بھی بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی آتی ہے، جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لستہ بعشر مزت من شہر رمضان فمنا من صام ومنا من افطر فلم یعص صام المفطر ولا المفطر علی الصائم، کہ ہم لوگ روزے ایک سفر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، روزے دار بھی تھے کچھ لوگ، کچھ تھے جو روزے چھوڑ بھی رہے تھے، روزے نہیں رکھ رہے تھے سفر کی وجہ سے، تو کسی نے کسی پر کوئی تنبیہ یا کوئی مذاق اڑانا یا کوئی کرٹیسائز کرنا نہیں کیا، جس کی جو مرضی اس دونوں صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ بلکہ ایک انس رضی اللہ عنہ کی بخاری اور مسلم شریف میں روایت ہے، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کے دوران جو بعض صحابہ کرام تھے جن کے روزے تھے، وہ جیسے ہی اپنے مقام پر پہنچے تو فوراً تھک ہار کے لیٹ گئے یا آرام فرمانے لگے، جبکہ جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے اٹھ کے تمام کی جو سقو رکاب سواریوں کو پانی وانی پلایا اور کھانے پینے کا بندوبست کیا اور سارے ٹینٹس وغیرہ سارے کھڑے کیے باندھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے یہاں تک فرمایا وَذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ، کہ آج کے دن اجر کے اعتبار سے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ آگے نکل گئے۔ یعنی کبھی کبھار سفر کے دوران روزہ چھوڑ دینا بھی بہتر ہوتا ہے، کہ اگر مشکل ہے، گرمی ہے اور آپ کو اپنی فزیکل اسٹرینتھ باقی نہ رہنے کی بھی کوئی خطرہ لاحق ہو، تو پھر روزہ نہ رکھنا بھی اس صورت میں، جیسے جن صحابہ نے نہیں رکھا وہ تو اٹھ کے کام کرنے لگے اور روزے داروں کا بھی سارا کام اس دن انہوں نے کر دیا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی بھی ہوئی۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں بلکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ رش دیکھا، تو وہاں پہ ایک نوجوان پاس آؤٹ ہوا تھا، گرا ہوا تھا بے ہوشی کی حالت میں، اس پر لوگ سایہ کرتے اس کو شیڈو پرووائڈ کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا کیا ہوا اس کو، تو لوگوں نے کہا اس کا روزہ تھا، نہیں ہیز پاسڈ آؤٹ ناؤ، گرمی کی وجہ سے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، کہ سفر کے دوران روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی کہ اگر یہ روزہ نہ رکھتا، اگر اس سے خطرہ تھا، ڈر تھا، تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر تھا بجائے اس کے کہ روزہ رکھتا۔ بہرحال ان سب صورتوں میں جن میں بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، جیسے کوئی سفر میں ہے یا ایون عورتیں ہیں وہ اپنے حیض کی پیریڈز کے دوران جو ان کی چھٹی ہوتی ہے آفیشل شرعی، اس دوران بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں، تو ان سب کی قضا آف کورس ایک دوسرا روزہ ہی دوسرے دنوں میں رکھنا ہوگا۔ اور اس سفر کی بھی جیسے ہمیں رخصت پتہ چلتی ہے، بلکہ اور خواتین کے لیے بھی ایک حضرت معاذۃ المعاویہ کی روایت ہے انہا قالت لعائشہ، کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، کہ حائضہ عورت کے بارے میں کیا آرڈر ہے کہ وہ روزے کی قضا کرتی ہے اور نماز کی قضا نہیں کرتی۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمن بقضاء الصلاۃ، کہ ہمیں اسی طرح سے آرڈر دیا گیا ہے کہ روزے کی قضا کرو اور صلاۃ نماز کی قضا نہ کرو حیض کے دوران جو مس ہو جاتی ہیں، یعنی تو اس پر ہمیں کوئی بحث مباحثے کی گنجائش ہی نہیں ہے، بس ہمیں جیسا آرڈر کیا گیا ہم اس کی قضا کریں گے۔ تو یہی روزے کی قضا ہے کہ ایک دوسرے دن جب وہ اس سفر سے یا اس حیض کی حالت سے باہر آ جائیں اور نارمل مقیم ہوں اور صحیح تندرستی کی حالت میں، پھر اس روزے کی قضا کر لیں۔ اور لیکن ظاہر ہے آف کورس اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو پھر اس کے ذمہ کفارہ واجب ہوگا، اور وہ یہی ہے کہ غلام کو آزاد کرے۔ وہ نہیں کر سکتا تو پھر 60 روزے رکھے 60 کنزیکٹیو، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ 60 مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلائے۔ اور کفارہ ذیل بٹ قضا روزے کی وہی ایک روزے کی قضا ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔